الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پچھلے کچھ عرصہ سے ریگولر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں اپنے پروگرام جستجو کے اندر، لیکن آج پاکستان کے اندر ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے کہ جس کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنا ضروری ہیں، جس سے یقیناً آپ تمام احباب بھی واقف ہوں گے، اور ہر درد دل رکھنے والا شخص اس پہ رنجیدہ بھی ہے اور افسردہ بھی ہے۔ مری کے اندر جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے مختلف پہلوؤں پہ بات کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ جو سیاح گئے، برف باری ہوئی، اور گاڑیوں کے اندر ہی کئی ایسے کہ جو اپنی فیملیز کے ساتھ، معصوم بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے، اور 20-21 کے قریب مختلف اموات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی خدشات بتائے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی اموات واقع ہوئی ہوں۔ اللہ کریم ان سب کو غریق رحمت فرمائے، ان کے قبر و حشر کی منزلوں کو آسان فرمائے، اور ان کے جملہ پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل عطا فرمائے۔ اس سارے واقعے پہ مختلف حوالے سے بات کی جا رہی ہے، 3 اس کے پہلو جن پہ اکثر لوگ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن ایک اس کا ایسا پہلو ہے کہ جس پہ کسی نے کوئی بات نہیں کی، جبکہ اس طرف بھی بڑی توجہ کی ضرورت ہے۔ تو میں اس پہلو پہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں گا، مگر عام طور پہ جو بات ہو رہی ہے وہ ایک تو یہ کہ جی اس کے اندر قصور کس کا ہے؟ وہ انتظامیہ کا قصور ہے، دوسرے احباب ان کا اس بات پہ زور ہے کہ عوام کا قصور ہے جو بغیر تیاری کے وہاں پہ چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ نہ انتظامیہ کا اس طرح سے قصور ہے، نہ عوام کا اتنا قصور ہے، یہ وہاں پہ جو ہوٹل مالکان ہیں، جو وہاں کے لوکل لوگ ہیں، ان کا قصور ہے۔ اور ہر کوئی اپنے اپنے مزاج کے حوالے سے اس حوالے سے اپنی اپنی رائے دے رہا ہے اور اس پہ اپنے دلائل رکھ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ خاص طور پہ وہ ایک فیملی، کہ وہ باپ جو اپنے بچوں کے ساتھ بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی امیدوں کے ساتھ وہاں پہ گیا تھا، اور وہ اس خوشی کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ اس کی پہلے کی بھی وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ جس کے اندر وہ ان لمحات کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، اس پہ خوشی محسوس کر رہا ہے کہ اس کی فیملی، اس کی بچیاں اس کے ساتھ ہیں، اور وہ انہیں لے کر یہاں پہ آیا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس کی وہ ویڈیو کہ وہ انہی بچیوں نے اپنے باپ کو گلے لگایا ہوا ہے، اور وہ ساری فیملی اس دنیا سے جا چکی ہے۔ انتہائی تکلیف دہ، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک فیملی اور کچھ اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے ساتھ یہ عظیم حادثہ پیش آ گیا ہو، اور ہر انسان جس کے دل کے اندر دھڑکنے والا ایک دل اور احساس موجود ہے، یقیناً وہ اس بات کو اپنے دل کے اندر محسوس بھی کر رہا ہے اور افسردہ بھی ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس طرح کے حادثات جب بھی پیش آتے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے بعد کوئی مستحکم کام کیے جائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ مری کے اندر کوئی لوگ پہلی مرتبہ جا رہے ہیں۔ مجھے خود اتفاق ہوا ہے مری بھی جانے کا، اسی طرح سے وہاں سکردو کی طرف، مالم جبہ، اور جو ادھر ناردرن ایریاز ہیں ہمارے یہاں پاکستان کے اندر، وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ وہاں پہ انتظامات تو نہ ہونے کے مطابق ہیں، یعنی آپ کسی بھی ان ایریاز کے اندر چلے جائیں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر انتظامات ہیں۔ وہ چاہے وہ لوکل ہوٹلز کو آپ دیکھ لیں، آپ دیگر انتظامی امور کو دیکھ لیں، تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، تو برسہ برس سے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں، تو اس کی کوئی سلوشن ہونی چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ آخر میں کوئی 1-2 اس حوالے سے سلوشنز بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ کوئی اتنا کوئی بڑی سائنس نہیں ہے، اگر اس کو واقعی آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں،
تو آپ اس کا حل نکال سکتے ہیں. اس کے لیے آپ کو یہ نہیں کہ برسہ برس کی آپ کو حکومتیں ملیں گی تو تب جا کے آپ کچھ اس کے لیے کر پائیں گے. آپ اگر فیصلہ کرنے والے ہوں اور آپ کو معلوم ہو کہ یہ ہر سال لوگوں نے وہاں پہ جانا ہوتا ہے, تو کچھ بنیادی اور بڑی معمولی سی چیزیں اگر توجہ ان پہ کر لی جائے تو بہت سارے حادثات سے بچا جا سکتا ہے اور اس کے اندر بہتری لائی جا سکتی ہے. وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن ایک پہلو یہ ہے اس سارے اس واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے, اور ایسے بہت سارے واقعات ریسنٹلی بھی پاکستان کے اندر آتے ہیں, یہ تمام چیزیں ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہیں بہرحال کہ ہمارے وطن کے اندر انسانیت نام کی چیز مٹتی چلی جا رہی ہے. نفرت, بے حسی, اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور انسانیت روز بروز ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک انسان کی جان کتنی اہم ہوتی ہے اس کا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. ہمارا دین تو ہمیں یہ سکھاتا ہے نا کہ ایک انسان کو قتل کرنا وہ ایسے ہی ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا ہو, اور ایک انسان کی جان بچانا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کی جان آپ نے بچا دی ہو. ہم یہاں دیکھتے ہیں یورپ کے اندر, یہاں برطانیہ وغیرہ میں بھی, کہ کہیں پر اگر روڈ کے اوپر کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے تو فوری طور پر تمام تر انتظامات کو بروئے کار لانے کی کوشش کی جاتی ہے. جہاں پہ ضرورت ہو ہیلی کاپٹرز پہنچ جاتے ہیں اور جو مریض ہیں اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. اسی طرح سے گھر کے اندر بھی کوئی مریض ہے, کوئی ایک ایمبولینس کو آپ کال کرتے ہیں, اور وہ جہاں تک بھی بہت سارے خرابیوں کے باوجود بھی بہت سارے مسائل چیلنجز ہوتے ہیں, تو اس کے باوجود ایک کوشش, ایک کاوش جو ایک انسان کے اختیار میں ہوتی ہے اس کو بروئے کار لایا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ جو مسلم معاشرہ ہو, جہاں پہ ہم صبح و شام اسلام کی تبلیغ کر رہے ہوں, دین کی باتیں کر رہے ہوں, اور ہر ایک دوسرے سے بڑھ کر دیندار ظاہر خود کو کر رہا ہو, اس معاشرے کے اندر تو زیادہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. اگر آپ دیکھیں کہ کچھ عرصہ قبل وہ فیکٹری کے اندر جو واقعہ پیش آیا کہ کچھ مقدس اوراق کی بے حرمتی کے الزام پہ ایک مینیجر کو نہ صرف مار دیا گیا بلکہ اس کو جلایا گیا, اور پورا ہجوم اس کے اوپر کھڑا ہے اور نعرے لگ رہے ہیں اور دینی جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسی طرح ہم نے بہت سارے واقعات ریسنٹلی دیکھے کہ اس میں کسی پر کوئی بھی الزام لگا کے, کوئی گستاخی کا الزام لگا دیا, ثابت ہو نہ ہو اس کو مار دیں اور پھر ہیرو بن جائیں. آپ کبھی جائیداد کا تنازع ہو جاتا ہے, بھائی بھائی کو مار دیتا ہے. احساس ہی نہیں ہے کہ زندگی, ایک انسان کی زندگی کتنی قیمتی ہے, کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. اور چھوٹے چھوٹے تنازعات پہ ایک دوسرے کو قتل کر دینا, ایک دوسرے کی جان لے لینا, یہ معمولی عمل بنتا چلا جا رہا ہے. جبکہ جان اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے, اور ہمیں ہمارا دین تو یہ سکھاتا ہے کہ اگر کہیں پر کوئی کتا بھی مر رہا ہو آپ اس کو بھی بچانے کی کوشش کریں, کوئی جانور بھی مر رہا ہے آپ اس کو بھی بچانے کی کوشش کریں, اور اس کے لیے بھی اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لائیں. اللہ پاک اس پہ بھی آپ کو اجر عطا فرماتا ہے. اور اگر آپ ایک جانور کی بھی موت کا سبب بنتے ہیں, مثالیں تو وہ دیتے ہیں نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر نہر فرات کے کنارے پر بھی کوئی کتا پیاسا مر رہا ہے تو میں اس کا جواب دے ہوں گا. یہ سبھی کے لیے ہے, یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے, یہ عوام کے لیے بھی ہے, یہ مذہبی طبقے کے لیے بھی ہے, یہ مقررین, مدرسین, مبلغین کے لیے بھی ہے, عام عوام کے لیے بھی ہے. ہم سبھی کو اپنے اپنے لیول پہ اس چیز کا احساس ہونا چاہیے, مگر یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کسی کی جان بچانے کے بجائے ہم اس میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں کہ اس کی ویڈیو بنا لی جائے, اور زیادہ سے زیادہ میری ویڈیو وہ وائرل ہو, اس میں میں بھی نظر آؤں اور ساتھ جو حادثہ ہے وہ بھی نظر آئے. وہ بندہ میرے سامنے مر رہا ہے اور بجائے اس کے کہ اس کو بچایا جائے میں اس کی ویڈیو بناتا جاؤں اور اس کو جس قدر زیادہ ہو سکے لوگوں تک پہنچاؤں. وہ ایک احساس دلوں کے اندر ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اور یہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے. کو پتہ ہے یہ جو بدن کے اندر اللہ رب العزت نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ جب آپ کو کوئی زخم پہنچتا ہے, کوئی چوٹ لگتی ہے, تو وہ تکلیف کا احساس بدن کے اندر پیدا ہوتا ہے, ایک ریئیکشن پیدا ہوتی ہے. آپ وہاں پہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اگر کہیں ٹانگ پہ چوٹ لگ رہی ہے, پاؤں پہ لگ رہی ہے, تو آپ اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک بیماری ایسی ہوتی ہے کہ اس کے اندر یہ احساس ختم ہو جاتا ہے. تو بسا اوقات انسان کا ہاتھ جل رہا ہو, کٹ رہا ہو, اسے پتہ ہی نہیں چلتا. وہ بعد کے اندر جب نظر پڑتی ہے کہ وہ تو کافی زیادہ کٹ چکا ہے, اس سے تو خون بہہ رہا ہے,
تو یہی وہ المیہ ہے، ہماری سوسائٹی کے اندر احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جن پہ جو پورا ایک ہمارے ہاں جو حکمران طبقہ بھی ہے اور اسی طرح سے جو انٹلیکچوئلز ہیں، جو معاشرے کے شعور کو بنانے والے لوگ ہیں، ان کو توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم بنیادی چیزوں کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، بہت سارے وہ معاملات کہ جن پہ برسوں سے ہماری بحثیں جاری ہیں، ابھی بھی ہم انہی بحثوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور یہ چیزیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، ایک شعور کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ شعور ڈیولپ نہیں ہو رہا وہاں پہ۔ ہر کوئی اس تگ و دو کے اندر ہے کہ جو بھی کوئی واقعہ پیش آیا ہے اسی کے حوالے سے کسی کو اگر برا بھلا کہا جا سکتا ہے تو اس کو برا بھلا کہہ لیا جائے، اور کوئی اس سے اپنی کوئی سکورنگ ہو سکتی ہے تو اپنی سکورنگ کر لی جائے، لیکن ایک شعور قوم کا بنانا اور قوم کو اس جانب توجہ کرنے کی، یہ دیکھیں ایک جان بہت ہی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اب اس کے اندر کوئی بھی ذمہ دار ہو، چاہے وہ ہوٹل مالکان ہوں جو 3,000 کے کمرے کو 30,000 پہ دے رہے ہوں کہ بھائی لوگ پھنسے ہوئے ہیں تو انہیں تو دینا ہی پڑے گا۔ اب وہ بھی آپ دیکھیں ایک بے حسی ہے، انتہا کی بے حسی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوگ مشکلات کے شکار ہیں، بجائے اس کے کہ آپ کا بزنس کاروبار تو چلتا ہی رہتا ہے، لیکن ایسے مواقع ہوتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ٹھیک ہے اپنا بزنس بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ آپ ایک طرح سے انسانیت کو ہیلپ اور سپورٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ تبھی ہوتا ہے جب دلوں کے اندر احساس ہو۔ یہ جو مادی محبت ہے، یہ جو مال کی اندھا دھند ایک دوڑ میں ہم پڑ چکے ہیں، یہ آہستہ آہستہ ہمارے اندر سے وہ انسانیت کو ختم کرتے چلی جا رہی ہے۔ رشتوں کے اندر بھی سکون ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت کی عظمت، انسانیت کی وقت، انسانی جان کی اہمیت کا احساس وہ بھی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جس پہ ہمیں من حیث القوم توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ جو چوتھی چیز اس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ یہ جو پہلی 3 چیزیں ہیں، انتظامیہ، عوام اور جو وہاں کے ہوٹل مالکان وغیرہ، اس کے حوالے سے بھی کچھ بات آپ کے سامنے رکھیں گے، آپ بھی اس حوالے سے بات چیت کر سکیں گے، لیکن یہ جو چوتھی اہم ترین چیز ہے اس پورے واقعے کے اندر کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے، یہ لوگ گویا رات کو سوئے اور اسی ماحول، کچھ آکسیجن کی کمی اور کچھ دیگر جو کاربن مونو آکسائڈ، اس کی وجہ سے اس طرح کی کیفیت بنی کہ وہ غنودگی کے اندر ہی گویا وہ سوئے اور پھر دوبارہ سے اٹھ نہیں سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا خطبہ دیا تھا قریش کو، اور جو انہیں خدا کی طرف بلایا تھا، تو اس پہلے خطبے کے اندر آپ نے ان کو ایک میسج یہ دیا تھا کہ دیکھو، اگر بفرض محال میں نے جھوٹ بولنا بھی ہوا نا، تو میں ساری دنیا کے لوگوں سے کوئی جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھ جھوٹی بات نہیں کر سکتا۔ تم میرے اپنے ہو، تمہیں میں ہمیشہ حقیقت ہی بتاتا رہا ہوں، تم مجھے صادق و امین کے طور پہ جانتے ہو، تو میں تمہیں حقیقت ہی بتانا چاہتا ہوں کہ تم جس سے غافل ہو اس کی طرف تمہاری توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اور وہ حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لتموتن کما تنامون، اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، ایک دن تم اسی طرح مر جاؤ گے جیسے رات کو سوتے ہو، اسی طرح سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تمہاری روح پرواز کر جائے گی۔ یہ رات کو سونا ایک نارمل ہے، ہم ہر رات سوتے ہیں اور صبح بیدار ہوتے ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر انسان بجا لاتا ہے، لیکن فرمایا کہ اسی طرح ہی تم سوؤ گے اور وہ ابدی تمہاری نیند ہوگی۔ جیسے تم ہر رات سوتے ہو، ایسے ہی ایک ایسی نیند بھی تم پر آئے گی کہ جو تمہاری ابدی نیند ہوگی، پھر تم روز حشر ہی اٹھائے جاؤ گے، اور اس کا بھی ذکر فرمایا ثم لتبعثن کما تستيقظون، پھر تمہیں اٹھایا جائے گا جیسے تم ہر روز صبح جاگتے ہو نا، اسی طرح تمہیں پھر سے اٹھایا جائے گا۔ پہلے اس نیند کی مثال دی، اور پھر صبح جاگنے کے حوالے سے اس کا بھی ساتھ تذکرہ فرما دیا، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا، وَلَتَحَاسَبُنَّ بِمَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم اپنی زندگی کے اندر کرتے رہے ہو اس کا پھر تمہیں ضرور حساب دینا پڑے گا۔ اگر تم اچھے اعمال کرتے رہے ہو تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوگا، خیر خواہی ہوگی، اور برائی کا بدلہ برائی ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی وہ اپنی نیکی کا انجام پائے گا،
اور جس نے ذرا بھر بھی برائی کی تو اسے اس برائی کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ فیملیز وہاں پہ گئی تھیں لائف کو انجوائے کرنے کے لیے، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اور یقیناً اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، شرعی طور کے اوپر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی اور اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور اسلام ہمیں رہبانیت نہیں سکھاتا کہ آپ دنیا کے امور سے بالکل لا تعلق ہو جائیں۔ یہ وہاں پر جو فیملیز گئیں انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ وہاں سے اس طرح واپس لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ ہم بسا اوقات اپنی نعمتوں کے اندر، رب تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرما رکھی ہوتی ہیں، ان نعمتوں کے اندر اس طرح سے غرق ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے انہی نعمتوں کو اپنی زندگی کا محض سمجھ لیتے ہیں کہ جو نعمتیں دینے والا رب ہے اس کو فراموش کر جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کی کیا ضرورت ہے، ابھی تو زندگی بڑی پڑی ہے، ہمیں نماز کی ابھی کیا ضرورت ہے، ابھی تو زندگی کی کتنی بہاریں دیکھنی ہیں، حج فرض ہو چکا ہے، ابھی حج پہ جانے کی کیا ضرورت ہے، دیکھیں گے جب وقت آئے گا۔ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، لیکن ابھی کیا ہے، ابھی تو 4 دن کی زندگی، اس کو ذرا انجوائے کر لیں، بعد کے اندر دیکھی جائے گی۔ ابھی تو خود پہ خرچ کریں، اپنے بچوں کے لیے خرچ کریں، کیا لوگوں کو دیتے پھریں گے، لوگوں پہ خرچ کرتے پھریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو، اس کے بعد پھر یہ جو نیند ہوتی ہے، جب رات کو تم سوتے ہو، صبح بیدار ہو جاتے ہو، تمہیں اپنی زندگی بدلنے کا، اس کو بہتر بنانے کا ایک موقع اور مل جاتا ہے، ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ You go to sleep, then you wake up every morning. You have an opportunity to change your life, to make it more better. لیکن جب انسان کا وہ آخری وقت آ جاتا ہے کہ جس کے اندر ذرا بھی تاخیر نہیں کی جاتی، اذا جاء اجلہم، جب وہ آخری وقت آ گیا تو اس کے اندر کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہیں ہوتی۔ فرمایا اس کے بعد پھر انہا لجنت ابدا، پھر وہ یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا پھر ہمیشہ کے لیے عذاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں وہ ابدی جنت نصیب فرمائے۔ ہمیں اس اٹل حقیقت کی طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ویڈیوز جب نظروں سے گزر رہی ہوں تو صرف اسی جانب توجہ نہ کریں کہ اس میں قصور کس کا ہے، ان لوگوں کا جو وہاں پہ گئے، انتظامیہ کا ہے یا ان ہوٹل مالکان کا ہے، صرف اسی جانب توجہ نہ کریں۔ تھوڑا سا ہمیں اپنی طرف بھی نظر دوڑانی چاہیے کہ ہماری بھی زندگی ایسے ہی ختم ہو جائے گی، لوگ اس پہ تبصرہ کر رہے ہوں گے کہ وجہ کیا بنی، ریزن کیا بنا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، خیر و عافیت کے ساتھ تھے۔ میں ہمیشہ زندگی گزارنے کے طریقے آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں، اور وہ چاہے آپ کی سوشل لائف ہے، سماجی لائف ہے، معاشرتی لائف ہے، پولیٹیکل لائف ہے، اس کے حوالے سے جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہمیشہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن ہمیں یقیناً یہ جو ایک موت، جو ایک اٹل حقیقت ہے، اس کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور خاص طور پہ اگر ہم اس قدر دنیا کے اندر مبتلا ہو چکے ہوں کہ ہمیں بھول چکا ہو واپس لوٹ کے اپنے رب کی طرف جانا، تو پھر ضرور ہمیں ایسے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ یہ جو فیملی گئی، اس میں ایک اور بھی بات اب تھوڑی سی ایڈ کر لیں کہ یہ جو فیملیز وہاں پہ نا، کیونکہ یہ فیملیز کا معاملہ تھا، ہم بھی بسا اوقات اپنی فیملیز کے ساتھ کچھ رنجشیں پال لیتے ہیں، کچھ دلوں کے اندر تلخیاں ایسی پال لیتے ہیں کہ جو برسہ برس تک جاری رہتی ہیں، جینا مرنا ختم کیا ہوا ہے، لیکن پھر جب زندگی کا آخری وقت آتا ہے، بستر مرگ پہ پڑ رہے ہوتے ہیں، پھر بسا اوقات احساس ہوتا ہے کہ اب وہ فلانا بھائی تھا، فلانی بہن تھی، ذرا اس سے رابطہ کر لیں، اس کو کال کر لیں، اس سے حال احوال معلوم کر لیں۔ کوشش کریں کہ اس سے پہلے، یا پھر وہ جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو ان کے ساتھ ایسا کیا تھا، کاش زندگی کے اندر ایک مرتبہ ہماری صلح ہو جاتی، ہماری آپس کی بات ہو جاتی اور ہم اپنے معاملات کو بہتر بنا لیتے۔ بسا اوقات میاں بیوی گھر میں رہتے ہوئے اس کے باوجود ان کی دوریاں ہوتی ہیں، بسا اوقات بچے اپنے والدین سے دور ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی گھڑی ہوگی کہ جس میں ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے اور ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، وہ وہاں پہ سیلیبریشن کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ وہاں پہ لائف کو انجوائے کرنے کے لیے گئے ہیں۔ ہم بھی، ہمارے لیے کوئی الگ سے نہیں ہوگا کہ ڈور کہ آپ جو ہے آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے تو ملک الموت پہلے آ کے دروازے پہ نوک کرے گا کہ سر آر یو ریڈی ٹو گو، میڈم آر یو ریڈی ٹو گو؟ نہیں، وہ چاہے کوئی بھی پاسپورٹ ہو، کتنی بھی مال ہو، کتنی بھی دولت ہو، جب وقت مقررہ آتا ہے
تو انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی. وہ بندہ جو یہ ہمیشہ نیکی کے معاملات کے حوالے سے کہتا رہتا ہے میرے پاس وقت نہیں ہے وقت نہیں ہے، پھر واقعی اس کو ملک الموت آ کے بتاتا ہے کہ اب وقت واقعی تمہارے پاس نہیں رہا. تو اس سے پہلے کہ وہ آ کے بتائے کہ وقت نہیں رہا، آئیے ہم اپنے گھریلو معاملات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی پرسنل لائف، اپنی فیملی لائف کو بیٹر کرنے کی کوشش کریں. گھر کے اندر جو دوریاں ہیں، ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں، ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں. والدین اگر ناراض ہیں انہیں منانے کی کوشش کریں. بہن بھائیوں میں سے اگر کوئی ناراض ہے اس کو دوبارہ ملنے کی کوشش کریں. اپنے پرسنل معاملات، فیملی معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کی طرف بھی توجہ کریں. تو یہ بھی یقیناً ہمارے لیے ایک انتہائی مفید سبق بھی ہوگا اور ہماری دنیا اور آخرت دونوں حوالوں سے بہتری کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہوگا. وہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ اپنی مجلس کے اندر تشریف فرما تھے تو آپ کے وزیروں میں سے ایک ایسا وزیر جو پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی مجلس میں بھی بیٹھا کرتا تھا، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، سینئر وزیر تھا. تو ایک شخص آیا حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے، تو اس نے بڑے غور سے اسے دیکھا اور پھر چلا گیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کچھ دیر بات چیت کی اور پھر وہاں سے چلا گیا. اب اس کے جانے کے بعد اب یہ وزیر پریشان ہے. اس نے کہا کہ یا نبی اللہ، یہ کون شخص تھا جو آپ کے پاس آیا ہے؟ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہا اس نے مجھے ایسے دیکھا ہے کہ میرے دل کے اندر خوف بیٹھا ہوا ہے، مجھے ضرور بتائیے کہ کون تھا. اب نے فرمایا ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ملک الموت تھا، اللہ کا فرشتہ ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا. کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ تو میرے لیے آیا تھا، جس طرح سے اس نے مجھے دیکھا ہے یہ مجھے یقین ہے کہ یہ میرے لیے آیا تھا. تو آپ میرے اوپر مہربانی کیجئے، مجھے یہاں سے فوراً دور بھیج دیجئے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میرا نقصان ہو جائے اور وہ میری روح کو قبض کر لے. تو میں اس سے ڈرتا ہوں، مجھے یہاں سے دور بھیج دیجئے. آپ اس کو سمجھاتے رہے، لیکن اس نے کہا کہ میں آپ کو رب کی قسم دیتا ہوں، اللہ رب العزت نے ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر رکھا ہے، آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے یہاں سے ہزاروں میل دور ہند کے اندر لے جائے. تو جب اس نے بہت زیادہ اصرار کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے اس کو وہاں سے ہزاروں میل دور اس مقام پہ پہنچا دیا جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا. اگلے دن پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام بشکل انسان حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملنے آتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تم نے ہمارے ایک وزیر کو ڈرا دیا تھا. کہا میں نے ڈرایا نہیں تھا، میں اسے حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا کہ مجھے حکم تو یہ تھا کہ کل فلاں وقت یہاں سے اتنا دور اس کی روح کو قبض کرنا تھا اور وہ یہاں پہ ابھی موجود ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں پہ کیسے پہنچے گا. تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا جب میں وہاں پہ پہنچا وقت مقرر پہ تو گویا وہ پہلے ہی وہاں پہ میرا انتظار کر رہا تھا، تو اس کی روح کو قبض کر لیا. ناظرین کرام، جگہ بھی اور وقت بھی مقرر ہے. انسان نہ تو موت سے اس قدر خوف کھائے کہ وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا ہی چھوڑ دے اور دنیا کے معاملات سے بالکل ہی بے رغبتی اختیار کر لے، اور نہ موت سے اتنا غافل ہو جائے کہ وہ دنیا کے اندر اتنا انوالو ہو جائے کہ وہ اپنی آخرت کو فراموش کر دے. اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی سمجھ کی بھی توفیق عطا فرمائے.